ان دو فقروں کی معنویت سمجھ میں آ جائے تو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ اس مجلس میں جو بھی آئے گا یا اس مجلس کا فیض جہاں تک بھی پہنچے گا، محبت اور وفا تقسیم ہوتی چلی جائے۔ مجلسوں کا اصل تبرک محبت ہے، مجلسوں کا اصل تبرک وفا ہے، مجلسوں کا اصل تبرک علم ہے، مجلسوں کا اصل عطیہ یقین ہے، وہ یقین جو کسی بھی ظالم کے سامنے متزلزل نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بینہ کی یہ دو آیتیں سرنامہ قرآنی ہیں، اور ان دونوں آیتوں کے ضمن میں جو فکری عنوان ہے وہ ہے امت اور امامت۔ یہ مجلس شبیری ہم کو یہ سکھاتی ہے، یہ مجلس شبیری ہم کو یہ سکھاتی ہے امت ہو تو کیسی ہو، رہبر ہو تو کیسا ہو۔ جو فرد بھی یہاں شریک مجلس ہے اسے یہ ادراک ہونا چاہیے کہ وہ کس کی امت میں ہے، اور اس کا حقیقی رہبر کون ہے، اس کا حقیقی امام کون ہے، اس کا حقیقی رہنما کون ہے، اور اس کا حقیقی ہدف اور مقصد اور غرض اور غایت کیا ہے۔ بہت وضاحت کے ساتھ بہت روشن ادراک ہونا چاہیے، اس میں کسی بھی قسم کا ابہام، کسی بھی قسم کی ایمبیگویٹی، کسی بھی قسم کا تردد، تأمل، تشکیک ممکن نہیں ہے کہ داخل ہو جائے۔ یقین ایسا محکم بنائیں۔ مجلس رضا کے تعلق سے اسی فقیر کے دو مصرے ہیں، وہ بھی عرض کر دوں۔ بہت سے حضرات فکر مند رہتے ہیں کہ مجلس عزا کیا ہے، ہوتی کیا ہے، جو نہیں آئے ہیں نا، جو شریک نہیں ہوئے ہیں کبھی، اور جو ہماری تہذیب و ثقافت و ہمارے مذہب و ہمارے دین کے خلاف ہونے والے ناروا اور غلط پروپیگنڈوں کا شکار ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ مجلس عزا کیا ہے۔ تو اس فقیر نے عرض کیا تھا کہ مجلس عزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے۔ مجلس عزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے، یا علی عزا اپنی یا حسین اقامت ہے۔ مجلس عزا کیا ہے؟ ایک نماز الفت ہے۔ یہ الفت، یہ محبت، یہ انس، یہ عشق، یہ مودت، یہ الفاظ آپ سنتے رہتے ہیں اکثر۔ اس کی معنویت کو دل و دماغ میں اجاگر کرنے کی کوشش کیجیے، اور پھر اسی ضمن میں اسی تسلسل سے گفتگو جب بڑھ رہی ہے آگے، تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو اصلاً ملحد ہیں، خدا ناشناس ہیں، یا خدا کے دشمن ہیں، خدا کے منکر ہیں، اور جو خدا کے دشمن ہیں اور منکر ہیں وہ بھی دراصل خدا ناشناس ہیں۔ خدا وہ حقیقت ہے جسے پہچان کے کوئی اس کا دشمن نہیں ہو سکتا۔
خدا وہ حقیقت ہے جس کی معرفت حاصل کر کے کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا. تو جو ملحد ہیں یا کافر ہیں، دشمن ہیں، وہ بھی دراصل خدا ناشناس ہیں، اور وہ طرح طرح کی باتیں دین کے تعلق سے، اصل دین کے تعلق سے طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں. اور اس وقت تو دنیا کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی بعض بڑی طاقتیں، دنیا کی بعض بڑی استکباری طاقتیں، استعماری طاقتیں، ان کا ایک بڑا مشن یہ ہے کہ روئے زمین سے نام خدا اور ذکر خدا اور عقیدہ خدا کو مٹا دیا جائے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقی زمینی صورتحال ہے اس وقت. یہ دور جس میں ہم آپ سانسیں لے رہے ہیں، یہ دور بہت پرآشوب ہے. ماضی کی تاریخ میں کوئی دور اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا یہ ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. اور کوشش، باقاعدہ کوشش، منظم کوشش یہ ہے کہ جوانوں کے دلوں سے، دماغوں سے خدا کا یقین اور خدا کا خوف مٹا دیا جائے، اور خدا سے جو امید کی لو لگی رہتی ہے وہ بھی بجھا دی جائے. امید کا مرکز کوئی مشرق ہو جائے، کوئی مغرب ہو جائے، کوئی شمال ہو جائے، کوئی جنوب ہو جائے، اور اس کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں ہو رہی ہیں. اور اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ہم جو زیر پرچم ابو الفضل اکٹھا ہوتے ہیں، یہ پرچم حضرت ابو الفضل، یہ صرف پرچم ابو الفضل نہیں ہے، یہی پرچم اسلام ہے، یہی پرچم ایمان ہے، یہی پرچم عدل ہے، یہی پرچم توحید ہے، یہی علم ختم نبوت ہے. اور اس علم کی ایک خصوصیت ہے، بڑی خصوصیت، اور اس علم کو جو نسبت حاصل ہے نام گرامی عباس سے، اس کی بھی ایک اہم تاریخی، حقیقی، واقعی خصوصیت ہے. ہمارے رموز سے آشنا نہیں ہیں لوگ، یہ ہمارے رموز ہیں، یہ ہماری علامتیں ہیں. ان علامتوں کی معنویتوں سے، ان رموز کی معنویتوں سے دنیا واقف نہیں ہے. انہیں طنز کے لہجے میں نہیں، نفرت کے انداز سے نہیں، محبت کے انداز سے، مودت کے اسلوب میں، انس اور مودت کے ساتھ انہیں ان رموز اور ان علائم کی معنویتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو، جب سرکار رسالت مآب حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے بدر کی لڑائی کے لیے نکلے تھے تو آپ کے لشکر میں کوئی پرچم تھا نہیں تھا؟ سب کہیں گے تھا. پرچم تھا، علم تھا، رعیت موجود تھا. رعیت کہتے ہیں وہ پرچم جو سپہ سالار کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں رعیہ، ہم کہتے ہیں اسے علم. علم اور رعیت کے لیے بہت سے الفاظ ہیں. علم ہے اور پرچم ہے فارسی میں، اور بیرق ہے، اور خاص ایک پرچم تھا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. جس کا نام ہی عقاب تھا. عقاب پرچم کا نام تھا. اور بہت سے کلمات ہیں عربی میں، فارسی میں پرچم کے لیے. لواء بھی کہتے ہیں، لواء بھی علم کو کہتے ہیں، اور رعیہ بھی علم کو کہتے ہیں. لفظ رعیہ تو آپ کے جوانوں کے ذہنوں میں ہوگا، مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں نا. کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
وہ جملہ سنا ہوگا، یا جو حضرات بھی تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جنگوں کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جنگ خیبر میں جب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم دیا تھا، کسی خاص ہاتھ میں رکھا تھا پرچم، بڑے انتظار کے بعد. تو یہ حدیث صحاح میں موجود ہے، حدیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے. تمام ملت اسلامیہ کے ہاں کوئی اس کی تکذیب نہیں کر سکتا، کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا کہ حضرت نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا. کیا حنک ہے، کیا اسلوب خطاب ہے پیغمبر کا، کیا شان فصاحت ہے، لفظوں سے شجاعت کے فوارے پھوٹ رہے ہیں. لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا. بعض روایتوں میں یہ تصریح بھی موجود ہے غیر فرار، وہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیرا کے بھاگنے والا نہیں ہوگا. اور اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اب یہاں تو شاہد مقام شاہد میں، مقام استشہاد میں صرف لفظ رعیت کے لیے میں نے کہا کہ رعیت یہ وہ مبارک لفظ ہے جو زبان مبارک ختمی مرتبت پر آیا ہے. رعیت یعنی علم، لواء، رعیت، علم. تو ایک علم تھا، بدر میں بھی علم تھا، خیبر میں بھی علم تھا، خندق میں بھی علم تھا، تمام جنگوں میں علم تھا. علم تھا یا نہیں تھا رسول کے لشکروں میں؟ تو اگر ہم رسول والے ہیں تو ان علموں کی یاد رکھنی چاہیے، باقی یا نہیں؟ بھائی علامتی طور پر، رمز کے طور پر، علامت رمز محفوظ رکھتے ہیں نہیں، علامت محفوظ رکھتے ہیں نہیں. کہاں ہے یہ علامت؟ کہاں ہے یہ علامت؟ امتیوں کے پاس ہے. امتیوں، مصطفیٰ کے امتیوں کے پاس علم ہے، اور اس علم پہ اس طرح جان چھڑکتے ہیں کہ خود مر جاتے ہیں. علم سرنگوں نہیں ہونے. یہ جملہ تو میں کراچی میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے. یہ یہاں میں نے روز عاشورہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے کہ سانحہ ہوا، حادثہ ہوا، بم بلاسٹ ہوا، جوان شہید ہو گئے، مگر علم سرنگوں نہیں ہونے دیا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے میدان میں علم سنبھلتا نہیں. جبکہ حضور سامنے موجود ہوتے ہیں، حضور موجود ہیں، نور مجسم موجود ہے، خدا کی مشیت کا پیکر موجود ہے، امداد الہی کی ضمانت موجود ہے. اس کے باوجود میدان میں پرچم نہیں سنبھال پاتے. یہ وہ یتیمان آل محمد ہیں کہ نور کا پیکر پردہ غیب میں ہے، مگر جان دے دیتے ہیں، پرچم جھکنے نہیں دیتے.
اب اس پرچم کا رشتہ، اس کی نسبت، اس کی تاریخ ذہن میں آئی؟ یہ ہماری امت کے رموز میں سے ہے، اور یہ امامت کے رموز میں سے ہے۔ یہ بھی رموز امت اور رموز امامت میں سے ہے، ایک رمز ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے۔ بدر میں علم تھا، اور کس کے ہاتھ میں تھا؟ احد میں علم تھا، خیبر میں علم تھا، خندق میں علم تھا، حنین میں علم تھا۔ اور دست ادب جوڑ کے ایک جملہ عرض کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تاریخ میں، اب جملہ میں نہیں کہوں گا، میں صرف سوال کروں گا، جہاں تک آواز آ رہی ہے، جوانان ملت، عزیزان گرامی، تعصب کی ہر عینک اتار کے محبت کے ساتھ جستجو کرنا، بعد پیغمبر علم کا وارث کون ہوا؟ ہر مورخ سے پوچھو، کوئی جواب دے گا واضح روشن، کوئی جواب دے گا مبہم، کوئی جواب نہیں دے گا آنکھیں جھکا لے گا، کوئی جواب نہیں دے گا دور چلا جائے گا۔ لیکن یہ جستجو بیدار رکھنا، مقام ختم نبوت کا پرچم اور علم بعد مقام ختم مرتبت، اس کا وارث کون ہوا؟ علمدار تو موجود تھا نا۔ یہ اکثر علماء ہمارے بزم میں اس وقت مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، بے حد مسرت ہے کہ اتحاد بین المسلمین کا ایک اچھا مظاہرہ اس وقت ہو رہا ہے۔ بہت سے برادران اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں، مجلس میں شریک ہیں، اور ان کے امام جمعہ و جماعت، اور ایک حسیب و نصیب، عریق و اصیل خاندان کے عالم دین جناب تھانوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے جد امجد سے مجھے ایک خاص انس ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں انس ہے یہ بھی پوچھ لو، کیوں انس ہے؟ اس لیے انس ہے کہ جب میں نے ان کے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور آیہ مباہلہ پہ پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ آیہ مباہلہ کے ترجمے کے بعد حاشیے پر انہوں نے صاف صاف لکھا کہ رسول اپنے ساتھ علی کو لے گئے تھے، زہرا کو لے گئے تھے، حسن کو لے گئے تھے، ایسا۔ یہ وہ پنجتن ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ انکار کر سکتا ہے اور نہ اس فہرست میں سے کسی کے نام میں تبدیلی لا سکتا ہے کہ کوئی نام نکال لیا اور کوئی نام اضافہ کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے کسی ایک مسلک کے لوگوں کا سماجی تصور نہیں ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کو قرآن کا دیا ہوا الہی تصور ہے۔ جب تک قرآن مجید میں 2 آیتیں موجود ہیں، کم سے کم 2 آیتیں، ورنہ آیات تو بہت ہیں، ایک آیت مباہلہ اور ایک آیت تطہیر، اس وقت تک کوئی پنجتن کے تصور سے انکار نہیں کر سکتا، پنجتن کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، اور اس تصور، اس قرآنی تصور اور مفہوم کے مصادیق سے انکار نہیں کر سکتا، مصداق میں کوئی ابہام پیدا نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ موجود ہیں اور ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں، پروردگار ان کے عمر و اقبال میں بھی اضافہ فرمائے، اور یہ ہمیشہ اسی طرح وحدت ملت اور وحدت اسلامی کے رمز بنے رہیں۔ تمام علماء اسلام نے، یا اکثر نے، اب یہاں اکثر کہنے دیجئے، چونکہ ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، استثناء تو ہر جگہ ہے، شذوذ تو ہر جگہ ہوتے ہیں،
تو اکثر نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اکثر بلکہ تمام تر غزوات پیغمبر میں پیغمبر کا خاص علم دست علی میں ہوتا تھا. علم تو ہوتا ہی ہے ہاتھ میں نا. جتنا پاکیزہ علم ہوگا اتنے پاکیزہ ہاتھ میں ہوگا. جتنا عظیم علم ہوگا اتنے عظیم ہاتھوں میں ہوگا. جس کا علم ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوگا. نبی کے پاس اللہ کا علم تھا، دست خدا میں رہا.